अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मेरे चैनल को लाइक भी करते होंगे और सब्सक्राइब भी करते होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिस प्यार से आप कमेंट्स लिखते हैं, जितने खूबसूरत आप कमेंट्स लिखते हैं, उससे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करते होंगे। जी हाँ, उस दिन मैं बात कर रही थी खुशी के हवाले से। तो मेरी दोस्त का जो लाहौर से आई हुई थी, उनका फ़ोन आ गया, तो फिर वो बात पूरी ना हो सकी और मैं चली गई उनको पिक करने। पहले उनको लेके गए शॉपिंग के लिए और उसके बाद फिर उनके अपार्टमेंट में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने उनका अपार्टमेंट देखा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपार्टमेंट की लाइफ देखती हूँ ज़रा कैसी लगती है। मुझे तो क्यूट लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे हब्बी को अपार्टमेंट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि अब हम दो लोग हैं और इतना बड़ा घर संभालना खासा मुश्किल होता है। कितनी भी आप हाउस हेल्प रख ले, उसके बावजूद मुझे पर्सनली बहुत देखना होता है। दिन में 100,000 दफ़ा मैं किचन के चक्कर लगाती हूँ और हर दफ़ा मैं देखती हूँ सिंक में पानी के कतरे मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। सिंक बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। बर्तन धोने के बाद, मैं जब बर्तन धोती हूँ तो उसके बाद मैं सिंक को ऐसे चमकाती हूँ कि ऐसे लगता है जैसे नया आया हुआ है। मैं ऐसा चाहती हूँ बर्तनों के बाद सिंक ऐसा हो, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बावजूद इसके कि मैं सारा दिन घर में, अगर घर पे होती हूँ तो मैं सारा वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो मुझे ताज्जुब होता है जो बेकमात कभी किचन में झांक के नहीं देखती, आ, वो किस तरह सारा कुछ मैनेज कर लेती हैं। बहरहाल चले, ठीक है, दिस इज़ लाइफ। तो बात उस दिन अधूरी रह गई थी खुशी के हवाले से। आपने पूछा कि उस बात को मैं मुकम्मल करूं, तो आज भी इस वक्त मुझे कहीं जाना है, उससे पहले किसी ने आना है मिलने के लिए, और उसके बाद मुझे किसी काम से जाना है। काम से क्या जाना है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। आजकल कुछ मेरा दांतों का मसला हो रहा है, जिसका मैं कर रही हूँ, ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी इन बिटवीन मेरे पास थोड़ा सा ये टाइम जो बचा हुआ था, हालांकि आज लाइट भी नहीं है, आपको यकीनन मैं खासा डार्क दिखाई दे रही होंगी क्योंकि बगैर लाइट के मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, मैंने कहा क्यों ना मैं अपने डियर व्यूअर्स से बात करके तो उस बात को मुकम्मल कर दूँ जो कि हम खुशी के हवाले से करना चाह रहे थे। जी हाँ, सच्ची खुशी का राज अगर आप पूछें, अव्वल तो पहले मैं कहूँगी कि खुशी के हर बंदे का अपना अपना पैमाना है। खुशी क्या है, खुशी कैसे हासिल होती है, खुशी को हम किसी तरह माप नहीं सकते कि 1 औंस 2 औंस 10 औंस कितनी खुशी किसको कैसे हासिल होती है। तो ये डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स है, हर बंदे की अपनी स्टेट ऑफ माइंड है। एक बात जो किसी को बहुत खुशी देती है, मेरे नज़दीक वो बहुत ही मतलब इतनी कोई अहमियत की हामिल नहीं होती, या फिर वो इतनी डिफरेंट होती है कि मैं सोचती हूँ इसमें कैसे कोई खुश हो सकता है या खुशी महसूस कर सकता है। बस ये हर एक की अपनी अपनी स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन जो असल खुशी है ना, सच्ची खुशी जिसको कहते हैं ना, सच्ची खुशी का राज जो पिन्हा है ना, वो है स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट। स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट एंड वेलबींग, यानी आपके जहन की हालत जो है ना, वो शुक्रगुजारी की हो, कन्नात की हो। आपको जो हासिल है उस पे आप खुश रहें, उसको खुदा की तरफ से आप बहुत बड़ी नेमत समझें और उसमें खुशी महसूस करें। इस सिलसिले में मैं अपनी मिसाल आपको दे सकती हूँ कि ज़िंदगी के हर दौर में मैं ना सिर्फ अपनी ज़ात को खुश रखा, बल्कि अपने इर्द गिर्द पूरे ख़ानदान को, अपने घर को, अपनी फैमिली को भी खुशी दी। वो इस तरह कि अगर एक छोटी सी चीज़ पकाई है तो उस खुशी में ख़ुद तो खुशी मैंने हासिल की ना, उसको बना के पका के कोई अच्छा प्यारा बर्तन यूज़ करके, लेकिन उस खुशी की जो लहरें निकलती थी, जो वेव्स निकलती थी, जो वाइब्स निकलती थी मेरे से, वो पूरी फैमिली को मुतासर करती थी और वो भी उस खुशी में उसी तरह शामिल हो जाते थे जैसे उन्होंने भी उस खुशी को इसी तरह एंजॉय किया है। एक मेरे नज़दीक तो एक ये सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपको हासिल है उस पे आप खुश हों,
اور اس میں سے جتنی بھی آپ پازیٹیو چیزیں نکال سکتے ہیں وہ نکال کے سوچ کے آپ اپنے آپ کو خوشی دیں، فلفلمنٹ محسوس کریں. اور پھر اس کے بعد فیلنگ آف جوائے ہے. خوشی کا پیمانہ جو ہے نا اس میں فیلنگ ہے، احساس ہے، سیٹسفیکشن اینڈ فلفلمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اس میں پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اگر نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا تو آپ دنیا کی کوئی بھی نعمت لا کر دے دیں، وہ بندہ یا بندی کبھی خوش نہیں ہوں گے. لیکن جو بندہ جس کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں فلفلمنٹ ہے، پازیٹیویٹی ہے، جو پازیٹیو سوچتا ہے، اس کا جو ہے نا مائنڈ وہ ہر نیگیٹو چیز میں سے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز نکال لے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر وہ خوش رہتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، یہ بھی آپ کو خوشی دیتا ہے. جب آپ دوسروں سے نہ صرف اپنی ذات کے ساتھ بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا جو ہے نا وہ اس دنیا میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ ہیں، ایون میرے ارد گرد بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات کی نفی کرنے والے ہیں، جو اپنی ذات کی نفی کر کے پلیئر حاصل کرتے ہیں. اپنی ذات کی نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ دوسروں کو بتا کے چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے نیگیٹیو ہی فیل کریں. ان کی نیگیٹیوٹی اس طرح کی ہوتی ہے. اور اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ذات میں مگن رہ کر خوش رہنے والے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنی ذات میں مگن رہ کر اپنے دماغ میں خوشیوں کو سوچ کر اس میں وہ خوش رہتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں حالات کیا ہیں. وہ اپنی ذات کے اندر ایک دنیا بسا کے اس کے اندر جو ہے نا وہ خوش رہتے ہیں. ایک خول کے اندر وہ رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. باہر کی دنیا سے ان کا کوئی ایسا سچ رابطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے. پھر زندگی کی خوشیاں لپیٹنے کے لیے دوسروں کو خوشی دے کر خود خوشی محسوس کرنا نہ صرف ایک نعمت خداوندی ہے بلکہ احساس کی دولت سے مالا مال ہونے کی بھی نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو خوشی دے کر خوشیاں بانٹ کر دوسروں میں خوشیاں بانٹ کر اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کو یہ خوشی حاصل ہو کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کام کر رہا ہے، کوئی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. بہبود ادارے کا نام بھی ہے، میرا مطلب اس وقت بہبود سے ہے کہ ویلفیئر، کہ ایسے کام کر رہا ہے جس سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. جیسے کوئی انٹیلیجنٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہ ڈاکٹر بنا رہا ہے، وہ انجینئر بنا رہا ہے. اگر خدا نے اس کو نوازا ہوا ہے کچھ تھوڑی سی فیسیلیٹیز سے زندگی کی تو وہ ان کے لیے کام کر کے ان کو سپورٹ کر کے ان کے لیے یہ زندگی کی خوشیاں مہیا کرنے کا سبب بن رہا ہے. سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بناتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ ایسی چیز کرے. تو اس میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے جب آپ ان کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، زندگی میں آگے رواں دواں دیکھتے ہیں، ترقی کی منزلوں پہ چڑھتے دیکھتے ہیں، تو اس کو جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس خوشی کا کوئی نعمت بدل نہیں. اور یہ خوشی آپ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ احساس سے. احساس ایک ایسی دولت ہے جو شخص اس سے مالا مال ہو وہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا امیر آدمی ہے، جس کو احساس ہے دوسروں کا. تو خوشی کے میں نے آپ کو بتایا نا پیمانے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ خوشی صرف امیروں کو حاصل ہو سکتی ہے غریبوں کو نہیں، تو بالکل بھی نہیں. میں تو اتنا آبزرو کرتی ہوں، مجھے پیپل واچنگ کا بہت مزہ آتا ہے. اگر میرا ڈرائیور باہر نکل کے کوئی چیز سودا خرید رہا ہوتا ہے تو میں کار میں بیٹھے بیٹھے آبزرو کر رہی ہوتی ہوں ارد گرد کے ماحول کو. میں نے ایک دفعہ دیکھا گرمیاں تھیں اور میں گاڑی میں اے سی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا ڈرائیور نکل کے کوئی چیز خرید رہا، سبزی یا شاید کوئی چیز لے رہا تھا. تو ایک درخت کے نیچے 5-6 فقیرنیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اوف، دے ور انجوائنگ لائک اینی تھنگ، جیسے پتہ نہیں کسی ایئر کنڈیشن بہت بڑے محل میں بیٹھی ہوئی ہیں. گرمی کڑکتی دوپہر کا ٹائم، درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی
بازار میں اور اپنے بچوں کو اچھال رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ یہ ان کی انٹرنل ہیپینس ہے جو اس وقت بیٹھی بھی ہیں، حالانکہ ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خوشی ایک سٹیٹ آف مائنڈ بھی ہے۔ امیر سے امیر لوگوں کو بھی میں نے کرب کرتے دیکھا ہے، ہر وقت کربنگ کربنگ کربنگ، اور کچھ نہیں ان کو، اگر دولت کی اور کربنگ نہیں ہے تو وہ ملک کی کربنگ، لوگوں کے رویوں کی کربنگ، ٹریفک کی کربنگ، غریبوں کے بے ایمان ہونے کی کربنگ، مہنگائی کی کربنگ، مطلب کربنگ کرنی ضرور ہے، شاکی انہوں نے ضرور ہر حال میں ہونا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے کسی محل میں کیوں نہ رہ رہے ہوں۔ تو یہ ایک میں تو قرض ہی کہوں گی کہ اتنی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ کرب بھی کرتے رہتے ہیں، کلپتے رہتے ہیں، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں سکون قلب حاصل نہیں ہے۔ تو خوشی کی تو میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتی ہوں، غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، کبھی کسی ایسی بستی میں سے آپ کا گزر ہو، میں نے ایک دفعہ دیکھا، کہیں سے میرا گزر ہوا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے رکنا پڑا وہاں پہ، ٹوٹی ہوئی چارپائی، چھوٹا سا گھر جس کے آگے وہ ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا، اس گھر کے باہر یا کمرے یا کوارٹر جو بھی وہ تھا، باہر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی، بالکل زمین سے لگا ہوا اس کا باندھ تھا، اور اس میں 5-6 چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ امیروں کے بچے جو ہیں مہنگا ترین موبائل لے کر بھی وہ اس طرح خوش نہیں ہوتے جس طرح وہ بچے ریئل حقیقی خوش ہو رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، قریب کے وہ ہوں گے ان کے وہ بچے اسی بستی کے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے ایک نعمت ہے کہ اگر یہ بچے یہ سوچیں کہ آئے ان کے پاس تو وہ بڑا گھر نہیں ہے، ان کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مائنڈ کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ دیکھیں کیسی خوشی حاصل کر رہے ہیں۔ تو خوشی کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ آپ سوچیں کہ بس کیا کیا جائے۔ سمپل رول، میں آپ کو چند سمپل رول بتاتی ہوں ٹو بی ہیپی۔ فری یور ہارٹ فرام ہیٹرڈ، نفرت سے اپنے دل کو خالی کر دیں۔ فری یور مائنڈ فرام وریز، کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں ہر وقت وریز میں مبتلا رہتے ہیں، وریز بھی وہ وریز جو کبھی زندگی میں آنی ہی نہیں، یا جن کا دور دور سے ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان وریز میں وہ کڑتے اور سڑتے اور بولتے رہتے ہیں، نیگیٹو بولتے رہتے ہیں۔ لیو سمپلی، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ خود تو سمپل رہ نہیں رہی تو ہمیں سمپل ہونے کی مثال دے رہی ہے۔ لیو سمپلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی جھونپڑی میں جا کے رہنا شروع کر دیں، آپ بے شک محل میں رہیں، آپ کے اندر سادگی ہو، آپ کے اندر معصومیت ہو، آپ کے اندر وہ کنٹینٹمنٹ ہو، وہ فلفلمنٹ ہو کہ جس سے آپ کو لگے کہ آپ بھرے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو میں نے اندر سے خالی دیکھا ہے، اور بہت غریب لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بھرے ہوئے فلفلمنٹ سے۔ جی، کیونکہ میں نے 12 سال آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ سائکیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، مجھے زندگی کا جتنا تجربہ وہاں پہ حاصل ہوا ہے نا، میرے خیال ہے پچھلی بہت ساری سالوں کی زندگی میں وہ تجربہ نہیں حاصل ہو گیا۔ مجھے برداشت کا، سہنے کا جو تجربہ مجھے ریکی کی کلاسز، کوئی میرا خیال ہے 10 سال میں نے وہ اٹینڈ کی ہیں، اس سے حاصل ہوا ہے۔ اگر پہلے مجھے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز اگر مجھے پسند نہیں آئی، تو کسی کی بات بری لگ گئی ہے تو مجھے غصہ آتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا اس کو میں کسی طرح سے مطلب ریئیکٹ کروں، لیکن ریکی کے بعد میرے اندر اتنا سکون آ گیا۔ اب کوئی کچھ کہے، غصے میں کتنا بھرا ہوا کوئی شخص ہو، میں صرف اس کو ایسے دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں ہاؤ پیٹی، یہ بیچارہ کتنا مجبور ہے کہ غصے نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہے اور یہ غصے کا غلام ہو گیا ہے، بجائے اس سے کہ یہ غصے کے اس اژدہا پر چڑھائی کرے۔ غصے کے اژدہا نے یا شیر نے اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور میں اس کو صرف ایسے دیکھتا ہوں۔ یقین کریں،
ना मुझे गुस्सा आता है, ना मैं रिएक्ट करती हूँ, ना मुझे कोई अफसोस होता है। मुझे अफसोस होता है तो मैं कहती हूँ हाय ये बेचारी, ये बेचारा। कुछ औरतें मैंने देखा है गुस्से में चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उफ हो, और मैं ऐसे देखती रहती हूँ और दिल में सोचती हूँ हाउ पिटी। ये मेरी उस वक़्त कैफियत होती है। तो लिव सिंपली के ज़ुमरे में ये मैंने एक छोटी सी अपनी मिसाल भी दे दी कि रेकी के बाद मेरे अंदर इतना सुकून और ये कंटेंटमेंट है कि मैं रिएक्ट नहीं करती। कोई बात हो, कुछ हो, मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं खामोशी से सुनती हूँ। और अगर जवाब देना मुनासिब हो तो जवाब देती हूँ, अदरवाइज़ मैं खामोश रहती हूँ, सिर्फ सुनती रहती हूँ। और हाँ, एक मैंने 2 दफ़ा बल्कि पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ नेगेटिव बातें हो रही हों, मैं अपने आगे एक शील्ड लगा लेती हूँ, मैं उनकी बातें ही नहीं सुनती। जहाँ नेगेटिविटी और गलत नेगेटिविटी, ऐसी बातें कि बंदा सोचता है कि इतना पढ़ा लिखी बंदी या बंदा या जो भी कोई है किस तरह की ये बात कर रहा है या कर रही है। तो मैं खामोश रहती हूँ, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करती उसमें, ठीक है। तो अगर मरवतन वहाँ से उठ के ना जा सकूँ तो मैं ये शील्ड, आप भी इस गुर को अपनाइए, आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। कुड़ने से, जलने से आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। गिव मोर, एक्सपेक्ट लेस। जितना प्यार दे सकते हैं आप दें, फैमिली को दें, दोस्तों को दें, रिश्तेदारों को दें, जितना आप दे सकते हैं दें, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप किसी को तोहफ़ा दे रहे हैं, अच्छा तोहफ़ा दे रहे हैं, उसकी पसंद के मुताबिक तोहफ़ा दे रहे हैं, तो उसमें आपको जो खुशी हासिल होगी ना, वही आपके लिए काफ़ी है कि आपने उसकी पसंद के मुताबिक खूबसूरत तोहफ़ा दिया। लेकिन एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको रिटर्न उस तरह करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ आपने एक्सपेक्टेशन किसी से लगाई, वहीं आप पे फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो लाजमी है आना। लिहाजा अपनी ज़ात को खुश रखने के लिए, अपनी ज़ात को इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से बचाने के लिए आप एक्सपेक्ट ना करें किसी से, इवन अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट ना करें। मैं आपको ये नसीहत कर रही हूँ, अपने वो कर दें, बहुत अच्छा है, ये उनकी फरमाबरदारी है, ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला उनको इसका बहुत अजर देगा उनकी अपनी औलाद के ज़रिए से। लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें, बिल्कुल भी किसी से भी, बहन भाइयों से भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे। कर दें, बहुत अच्छा है। अगर नहीं करते तो डोंट वरी, बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। तो ये चीज़ है कि अब हाँ, एक और चीज़ एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ी थी, आज मुझे वो याद आई जब मैं आपसे सोचा कि मैं खुशी के बारे में आपने पूछा है कि मैंने बात पूरी नहीं की, अधूरी छोड़ दी, तो मैं करूँ ये बताऊँ कि साइंसदानों ने तहकीक की है कि प्लेयर ये है, यानी खुशी ये है कि डूइंग थिंग्स यू इंजॉय, यानी खुशी या प्लेयर ये चीज़ है कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इंजॉय करती हूँ, मैं वीलॉग्स बना के आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं कुकिंग के प्रोग्राम खुद रिकॉर्ड करती हूँ, और जब अच्छी रिकॉर्डिंग होती है तो मैं बटरफ्लाई हग करती हूँ। इसको कहते हैं बटरफ्लाई हग, यानी अपने आप को शाबाश देना। और मैं खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ कि ये शॉट मैंने कितना खूबसूरत बनाया है, या अगर मैंने कोई अच्छी एडिटिंग मेरे से हो गई है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं कोई खूबसूरत किताब, अच्छी किताब पढ़ती हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर उसके बाद मुझे अच्छे दोस्तों से मिलना, कुछ दोस्तों से मिल के कहीं बाहर चले जाना, इवन चाय या साथ कुछ थोड़ा हल्का फुल्का का ले लेना, वो भी अच्छा लगता है। आप सोचेंगे कि ये तो पैसे वालों के खेल हैं कि पैसा है तो आप बाहर कहीं जाके चाय पी सकते हैं। नहीं, हम ऐसा करते हैं कि जो भी बिल आता है पर हेड जो भी बनता है हम वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। किसी एक के ऊपर भी बर्डन नहीं बढ़ता। तो घर में भी अगर आप 2-4 दोस्तों को कभी कभार बुला लिया करें और गपशप लगाएं, और सिंपल जो खाना, मैं तो अगर पाया पार्टी है ना तो खाली पाए बनाती हूँ, और साथ में एक डिश और बनाती हूँ कि जो लोग पाए नहीं खाना चाहते वो दूसरी डिश खा लें। तो इतना हम इंजॉय करते हैं, इतना हम इंजॉय करते हैं, कोई हद नहीं।
بجائے اس کے کہ اس ٹینشن میں کہ اوف اللہ 20 ڈشیں پکیں گی تو ہم کھانا کریں گے، ادروائز نہیں کر سکتے. نہیں، خوشی آپ دال چاول سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا پکا ہوا دال چاول ہو، نتھنگ لائک اٹ. میں نے آسٹریلیا میں ایک کیا تھی وہ، ڈھولکی تھی شاید، ہاں ڈھولکی تھی، شادی سے پہلے ڈفرینٹ فرینڈس مل کے ڈھولکیاں کر رہے تھے. آسٹریلیا میں اسی سال کی بات ہے، نہیں لاسٹ ایئر 24 کی بات ہے. تو کافی عورتیں تھیں، کوئی 100 کے قریب عورتیں آدمی سارے تھے. اف، جو ان کا مینیو تھا مجھے اتنا اچھا لگا، اور اس میں اور بھی کچھ تھا، لیکن بیسٹ جو مجھے لگا نا، چنے کی دال گوشت اور بوائلڈ رائس. اوف، اتنا مزیدار چنے کی دال گوشت تھا کہ کوئی انتہا نہیں. یعنی دال کا مزہ، گوشت کا مزہ، اوف، اٹ واز بیوٹیفل. حلیم اس کے آگے ہیچ تھی. اور وہ کوئی پاکستانی صاحب ہیں جنہوں نے وہاں جا کے کیٹرنگ کا کام شروع کیا ہے، انہوں نے بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے سارے کھانے تھے، میں نے ان میں سے کوئی بھی نہیں چکھا سوائے اس چنے کی دال اور چاول کے، اور مجھے آج بھی اس کا ذائقہ یاد ہے، وہ کتنی مزیدار تھی. اور میں نے بہت تعریف کی ان کی. میرا خیال ہے میں نے کوئی ویلاگ بھی بنایا تھا جس میں نے چنے کی دال، اور اس میں پان بھی تھے. حیرت کی بات ہے نا کہ آسٹریلیا اور پانوں کا بھی ایک سٹال لگا ہوا تھا. اللہ جانے کہاں سے منگوائے تھے انہوں نے. تو بہرحال خوشیاں جو ہیں آپ کے ارد گرد بکھری پڑی ہوتی ہیں، آپ نے خود ان کو چننا ہوتا ہے. دکھ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلے آتے ہیں، آپ کتنا بھی اوائڈ کریں ان کو. آپ جو اگر آپ کے نصیب میں لکھے گئے ہیں تو وہ آپ ہٹا نہیں سکتے. تو اس لیے آپ صرف اس سہم میں بیٹھے رہیں کہ پتہ نہیں اب کون سا دکھ آنے والا ہے، کیا دکھ نہ ہو جائے، آنے والا نہیں، فلاں دکھ نہ ہو جائے، فلاں یہ پریشان کن چیز نہ ہو جائے. آپ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی خوشیوں کو انجوائے کریں. پھولوں پتوں کو دیکھیں، ان کو انجوائے کریں. میں تو شام کو اپنے لان میں نکلتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میں دیکھتی رہتی ہوں. ہم دونوں لان کو دیکھتے ہیں، ایک ایک پھول کو دیکھتے ہیں. آج کون سا پھول نکلا، آج کیا ہے، پودا کون سا ہے، کون سا پودا اداس ہے، اس کو کس طرح ہم نے کمپنی دینی ہے. پچھلے دنوں میرا بہت فیوریٹ ایک پودا تھا، اس کی ٹہنیاں لٹکی ہوئی، بہت ہی سیڈ سا لگ رہا تھا. میں نے اس کو بڑا پیار کیا، اس کی جڑوں میں گوڈی کی، اس میں نے پانی کچھ تھوڑی اس میں ڈال کے نا، اس کے کیلے کے چھلکے پانی میں بھگو کے وہ ڈالے، اس کے پیلے پتوں کو نکالا. اب ماشاءاللہ اس کی شاخیں بالکل خوش باش، ایسے لگتا ہے خوش ہو گئی ہیں. تو اتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں اس کو دیکھ کے. روز ہم دیکھتے ہیں، ہم کتنے دیکھیں ہم کتنا خوش ہو گیا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیوں کا تلاش کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوشی کوئی وزن نہیں ہوتا خوشی کا، کہ میں آپ کو کہوں آپ کے لیے 2 اونس خوشی کافی ہے، اس کا ڈوز لے لیں آپ صبح شام. آپ کے لیے 10 اونس خوشی کی ضرورت ہے، آپ اس کے 3 ڈوز لے لیں. نو، ناٹ ایٹ آل. خوشی آپ نے تلاش کرنی ہے، خوشی آپ نے محسوس کرنی ہے. خوشی آپ کا احساس ہے. خوشی کا کوئی تعلق دولت سے نہیں ہے. دولت آپ کی زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہے، آپ کو آسائشیں دے سکتی ہے، لیکن انٹرنل ہیپینس جو ہے نا، وہ آپ کو نہیں دے سکتی. وہ آپ کو ایک الگ ہی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اسے تلاش کریں. تو میرا خیال ہے ویلاگ لمبا ہو گیا، میرا ٹائم بھی ہو گیا جہاں مجھے جانا تھا ڈینٹسٹ کے پاس. تو اب آپ سے میں خدا حافظ کہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے فرمائش کروں گی کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں. اور پھر بات وہی دہرا رہی ہوں کہ میں جب دیکھتی ہوں لاکھوں جن کے سبسکرائبر ہیں، وہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اتنے لاکھ ہو گئے ہیں تو اتنے لاکھ کرنے ہیں. پھر میں کہتی ہوں اچھا میں بھی کہوں گی. تو آج مجھے یاد آ گیا، میں آپ سے فرمائش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں. اور جناب ابھی تک بجلی نہیں ہے، اور جہاں اس جگہ میں بیٹھی ہوں یہاں پہ سولر کی ریچ نہیں ہے، یعنی یہاں کا کنیکشن جو ہے نا سولر سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو لہٰذا میں نیچرل کیا کہنے چاہیے انوائرمنٹ میں آپ سے مخاطب ہوں. کوئی پنکھا نہیں چل رہا، کوئی ہوا بھی کوئی اتنی نہیں چل رہی. خیر جی،
تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ کہتی ہوں آپ سے. اوکے، اسٹے بلیسڈ، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں، ہر دن کو اس طرح سیلیبریٹ کریں جیسے کہ وہ آپ کا کوئی برتھ ڈے ہے یا کوئی بہت ایونٹ ہے. ہر دن کو انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صحت مند ہیں. صحت ہماری ایج میں تو خاص طور پہ آ کے احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، میری گردن میں کافی دن سے کافی درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس کو دکھاؤں. کوئی کہہ رہا ہے کائرو پریکٹسر کو دکھائیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ڈاکٹر کو دکھائیں. دیکھیں کیا کرتی ہوں، ہو سکتا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے. ہاں، ریکی کر کے دیکھتی ہوں. وہ ریکی کا مجھے خیال ہی نہیں آیا. ریکی کر کے دیکھتی ہوں، یقیناً اس سے مجھے فائدہ ہوگا. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری گردن کا، میری نیک کا کیا حال ہے. کوئی یہ جو گردن موڑنے سے پین ہوتی ہے نا، تو آئی تھنک کوئی اسپائن کا مسئلہ نہ ہو گیا ہو. اینی ہو، ہیلتھ از ویلتھ. 60 کے بعد تو ہیلتھ آپ کے لیے 100% ویلتھ ہے. اگر آپ کے پاس ویلتھ یہ ہے تو دنیا کی کوئی ویلتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. الحمدللہ الحمدللہ، ہم تو 60 سے بہت اوپر جا چکے ہیں. اس کے باوجود خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم صحت مند ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے ہر لحاظ سے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ بھی اپنی نعمتوں کا شمار کریں اور خدا کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر آپ تگو کر کے اپنی ذات کا خود خیال کریں. کوئی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں پکڑ کے زبردستی لے کے جائے گا چلو ڈاکٹر کے پاس. آپ نے خود اپنا خیال کرنا ہے، کیونکہ جو تکلیف آپ کو ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دس از مائی نصیحت ٹو یو. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. بات کافی لمبی ہو جاتی ہے.